السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ہم جنوں اور بھوتوں کی طرح تم پر غالب رہیں گے مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکو گے۔ تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لو اور اپنی فوج اس کے حوالے کر دو۔ ہمیں قبلہ اول آزاد کرانا ہے۔ اس دنیاوی بادشاہی اور جاہ و جلال سے باز آ جاؤ۔ تخت و تاج نے کسی کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ احمد بن عمرو نے لاش اپنے گھر کے سامنے سے اٹھائی اور عز الدین کے سامنے جا رکھوائی۔ عز الدین نے بھی یہ تحریر پڑھی اور کاغذ بن عمرو کو دے کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ بن عمرو غصے کا اظہار کر رہا تھا لیکن عز الدین کا غصہ سرد پڑ چکا تھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مسجدوں میں بھی اس نئے درویش کے چرچے ہو رہے ہیں، عز الدین نے کہا، اور اب اس تحریر سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کوئی درویش نہیں بلکہ صلاح الدین کا کوئی آدمی ہے۔ اس نے کاغذ مروڑ کر لاش پر پھینک دیا۔ میں اسے تلاش کر لوں گا، بن عمرو نے غصے سے کہا، اور سرعام اس کا سر تن سے جدا کراؤں گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، عز الدین نے کہا، اس ایک آدمی کو قتل کر دینے سے تم صلاح الدین ایوبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور سوچنا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ صلیبی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیتے مگر معلوم نہیں وہ آگے کیوں نہیں آ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی سے براہ راست ٹکر لوں، پھر وہ میری مدد اس طرح کریں گے کہ ان کے چھاپا مار دستے صلاح الدین ایوبی کے پہلوؤں اور عقب پر اور اس کی رسد پر شب خون مارتے رہیں گے۔ اس طرح مجھے میدان جنگ میں برتری اور کامیابی حاصل ہوگی، اور ضرور ہوگی، بن عمرو نے فرش پر پاؤں مارتے ہوئے کہا۔ اس تحریر میں صحیح لکھا ہے کہ تم خوشامدی ہو، عز الدین نے کہا۔ میں ایک الجھن میں پڑا ہوا ہوں اور تم خوش کرنے کے لیے بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی بہتر مشورہ نہیں دے سکتے؟ اس نے تالی بجائی۔ ایک نوجوان خادمہ دوڑی آئی۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ عز الدین نے کہا، دربان سے کہو یہ لاش اٹھوا لے اور کہیں دفن کر دے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا جو اس کا خاص کمرہ تھا۔ احمد بن عمرو بھی اس کے ساتھ تھا۔ عز الدین پھر ادھر آیا اور خادمہ سے کہا، سراہی اور پیالے لے آؤ۔ دربان سے کہو کہ کسی کو ادھر نہ آنے دے۔ خادمہ نے لاش دیکھی تو وہ ڈر گئی۔ اس کی نظر مروڑے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ وہ عربی پڑھ سکتی تھی۔ اس نے تحریر پڑھی اور کاغذ اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ دوڑ کر باہر گئی۔ دربان سے کہا کہ لاش اٹھا کر دفن کرا دے اور سراہی اور 2 پیالے سنہری تھال میں رکھ کر عز الدین کے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ آرمینیا نے میرے پیغام کا جواب دے دیا ہے، عز الدین بن عمرو سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے دارالحکومت تل خالد میں ملنے کی بجائے مجھے ہرزم بلایا ہے۔ وہ تل خالد روانہ ہو گیا ہے۔ میں 2 روز بعد اسے ملنے جا رہا ہوں۔ خادمہ نے پیالوں میں جلدی جلدی شراب ڈالنے کے بجائے کپڑے سے پیالے پونچھنے شروع کر دیے۔ اس کے کان عز الدین کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے شاہ آرمینیا تل خالد سے ہرزم جانے کی غلطی کر رہا ہے، بن عمرو نے کہا، کیونکہ صلاح الدین تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عز الدین نے کہا، تمہیں یہ ڈر ہے کہ شاہ آرمینیا کی غیر حاضری میں صلاح الدین تل خالد کو محاصرے میں لے لے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو ہم صلاح الدین کی فوج پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ ہم اس لڑائی کو طول دیں گے اور صلیبیوں کو اطلاع دیں گے کہ وہ بھی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج پس کے رہ جائے گی۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ بن عمرو نے پوچھا۔ 2 روز بعد، عز الدین نے جواب دیا۔ خادمہ شراب پیش کرنے میں اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پیالوں میں شراب ڈالی اور دونوں کو پیش کی۔ عز الدین نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے۔ وہ ڈیوڑی نما کمرے میں گئی تو وہاں سے لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ خادمہ ابھی وہاں سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اسے ڈیوٹی پر رہنا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ اچانک اس کے منہ سے ہائے نکلی اور اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیے اور دوہری ہو گئی۔ دربان اور دوسرے ملازم دوڑے آئے۔ اس نے کراہتے ہوئے بتایا کہ اسے پیٹ میں اچانک درد اٹھا ہے۔ اس کی جگہ فوراً دوسری خادمہ بلا کر وہاں بٹھا دی گئی اور اسے طبیب کے پاس لے گئے۔ طبیب کو اس نے بتایا کہ اسے پیٹ میں درد ہے۔ اسے دوائی دی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کام کے قابل نہیں رہی۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ طبیب نے اسے 2 دنوں کی چھٹی لکھ کر دی اور اسے کہا کہ اپنے گھر چلی جائے۔ وہ اپنے گھر کو جانے کی بجائے غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتی عز الدین کی بیوی رضی خاتون کے کمرے میں چلی گئی۔ رضی خاتون کے متعلق پہلے ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ تھی۔ عز الدین نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون نے اس امید پر شادی قبول کر لی تھی کہ عز الدین کو وہ سلطان ایوبی کا دوست اور اتحادی بنا دے گی اور مسلمان امراء اور حکمران متحد ہو کر فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیں گے۔ مگر عز الدین نے جس نیت سے شادی کی تھی وہ رضی خاتون کی نیت سے الٹ تھی۔ دمشق، بغداد اور ان مقامات کے گرد و نواح کے تمام علاقوں پر رضی خاتون کا اثر تھا۔ رضی خاتون اپنے مرحوم خاوند نور الدین زنگی کی طرح سلطان ایوبی کی معتقد اور اس کے نیک عزائم کی حامی تھی۔ اس نے جوان لڑکیوں کی فوج بنا رکھی تھی۔
عز الدین نے اس عظیم خاتون کے ساتھ اس نیت سے شادی کی تھی کہ اسے سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کرے گا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکا تو اسے زوجیت کی قید میں رکھے تاکہ دمشق اور بغداد کے لوگ اس کی قیادت سے محروم ہو جائیں۔ رضی خاتون نے شادی کے بعد اس کی نیت پہچان لی تھی۔ پہلے تو اس نے احتجاج کیا، لیکن عورت عقل والی تھی۔ اس نے عز الدین پر اپنا اعتماد پیدا کر کے جاسوسی شروع کر دی اور شہر میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کے ساتھ درپردہ رابطہ قائم کر لیا۔ اس کی بیٹی جو زنگی کی بیٹی تھی شمس النساء جوان ہو چکی تھی، وہ بھی جاسوسی کر رہی تھی۔ ماں بیٹی نے سلطان ایوبی تک بڑے قیمتی راز پہنچائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی رضی خاتون نے عز الدین کے 2 سالاروں اور ایک مشیر کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا۔ عز الدین کو اس نے یقین دلا دیا تھا کہ اب وہ سلطان ایوبی کے حق میں نہیں، یا کم از کم اس کے خلاف نہیں رہی۔ رضی خاتون خوبصورت عورت تھی۔ اس نے نسوانیت کی شیرینی اور زبان کی چاشنی سے عز الدین کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی محل کے اندر بھی جاسوسوں کا ایک گروہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ عز الدین کی نوجوان خادمہ اندر آئی۔ پیٹ درد کا بہانہ کر کے آئی ہوں، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ طبیب نے آج اور کل کی چھٹی دے دی ہے۔ اس نے قمیض کے اندر سے وہ کاغذ نکالا جو اس نے لاش سے اٹھایا تھا۔ کاغذ رضی خاتون کو دیا اور اسے بتایا کہ یہ کاغذ ایک سپاہی کی لاش کے ساتھ تھا۔ رضی خاتون نے تحریر پڑھی اور بولی، آفرین، ہمارے مجاہد کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کمبختوں نے ہمارے آدمی کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ ہمارے اس درویش نے لوگوں کے دلوں سے صلیبیوں کے درویش کی دہشت اور وہم نکال دیا ہے۔ یہ تحریر اسی کی ہے، خادمہ نے کہا۔ میں اس کا ہاتھ پہچانتی ہوں۔ رضی خاتون نے ہنس کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم اس کا ہاتھ ہی نہیں اس کا دل بھی پہچانتی ہو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ دلوں کے جال میں ہی نہ الجھ جانا۔ فرض پہلے۔ خادمہ شرما سی گئی، کہنے لگی، ابھی تک اپنے جذبات کو فرض کے راستے میں نہیں آنے دیا۔ میں فہد کو بھی یہی کہا کرتی ہوں کہ اسے مجھ سے دلی محبت ہے تو اپنے فرض کو جذبات پر حاوی رکھے۔ فہد وہی جوان سال آدمی تھا جس نے نئے درویش کا روپ دھارا تھا۔ وہ بغداد کا رہنے والا تھا۔ اس میں جاسوس بننے کی تمام تر خوبیاں موجود تھیں۔ خوبرو جوان تھا، 2 سال سے موصل میں مقیم تھا اور کامیابی سے جاسوسی کر رہا تھا، اور نظریاتی محاذ پر بھی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمایاں کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ اس سلسلے میں اس کی ملاقات عز الدین کی اس خادمہ سے ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے تھے۔ خادمہ شہر میں رہتی تھی لیکن اس کا زیادہ وقت محل میں گزرتا تھا۔ جاسوسی کی زمین دوز کارروائیوں کے علاوہ بھی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ میں جو خبر لائی ہوں وہ ابھی بتائی ہی نہیں، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ عز الدین 2 روز بعد شاہ آرمینیا سے ملنے ہرزم جا رہے ہیں۔ میں نے شراب پیش کرنے کے دوران ان سے یہ بات سنی ہے۔ وہ احمد بن عمرو کو بتا رہے تھے کہ شاہ آرمینیا نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ تل خالد سے ہرزم روانہ ہو رہا ہے اور عز الدین اسے وہاں ملے۔ میں رات سے فارغ نہیں ہو سکتی تھی، میں نے پیٹ کے درد کا بہانہ بنایا اور آپ تک پہنچی ہوں۔ رضی خاتون نے اپنے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا، صلاح الدین ایوبی تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تل خالد میں اپنے جاسوس ہیں یا نہیں۔ یہ خبر صلاح الدین ایوبی تک پہنچنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ان دونوں کو ہرزم میں پکڑ لے۔ یہ کام تم ہی کرو۔ فہد یا اس کے کسی ساتھی تک پہنچو اور اسے یہ خبر سنا کر میرا پیغام دو کہ صلاح الدین ابھی تل خالد کے راستے میں ہوگا۔ یہ خبر اس تک پہنچا دو، ابھی جاؤ۔ خادمہ چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عز الدین رضی خاتون کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ رضی خاتون کو معلوم تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے، پھر بھی اس پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں صلاح الدین ایوبی کی دشمنی اور صلیبیوں کی دوستی کے پتھروں میں پس رہا ہوں، عز الدین نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری تمام تر دلچسپیاں آپ کے ساتھ ہیں، رضی خاتون نے کہا، مگر میں صلاح الدین کے حق میں بات کرتی ہوں تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ میں اس کی حامی اور آپ کے خلاف ہوں۔ آپ کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو دوست سمجھ لیا ہے جو آپ کی دوست ہو سکتی ہے، آپ کے مذہب کی دشمن ہی رہے گی۔ صلیبی اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے آپ کو دھوکہ دیں گے اور ضرور دیں گے، تو کیا میں صلاح الدین کے قدموں میں جا کر تلوار رکھ دوں؟ عز الدین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اگر میں ایسا کر گزروں تو اپنی فوج کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ صلاح الدین آپ کو محکوم نہیں اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے، رضی خاتون نے کہا۔ تم اس شخص کی نیت کو نہیں سمجھ سکی، عز الدین نے کہا۔ وہ سلطنت اسلامیہ کی بات کرتا ہے مگر اسے اپنی ذاتی سلطنت بنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے لڑیں گے، رضی خاتون نے کہا۔ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو پریشان ہونے کی بجائے جنگ کی تیاری کریں، فوج میں اضافہ کریں۔ میری پریشانی یہ ہے کہ صلاح الدین نے جاسوسوں اور تباہ کاروں کا جال بچھا دیا ہے، عز الدین نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا اتنا قابل فوجی مشیر احتشام الدین بیروت بیلڈون سے معاہدہ کرنے گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے، ہمارے تمام راز اس کے پاس ہیں۔
میں نے سلیبیوں سے اسلحہ اور آتش گیر سیال اور دیگر سامان کا ذخیرہ اپنے قریب جمع کرایا تھا، وہ تباہ ہو گیا ہے۔ آج میرے حفاظتی دستے کے ایک سپاہی کی لاش میرے پاس آئی ہے۔ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ رضی خاتون نے انجان بن کر پوچھا۔ ہاں، عز الدین نے اصل بات پر پردہ ڈال کر کہا، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک خاص کام کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے قاتل صلاح الدین کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لاش کے ساتھ فہد کا لکھا ہوا جو کاغذ تھا وہ رضی خاتون کے پاس تھا، لیکن وہ انجان بنی رہی۔ اس نے سوچا کہ عز الدین گھبرایا ہوا ہے، اس پر اور زیادہ گھبراہٹ طاری کی جائے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ صلاح الدین صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتا، رضی خاتون نے کہا۔ وہ جب اپنے گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے دشمن سمجھتے ہیں جیسے وہ ان کے سر پر بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ تل خالد کی طرف جا رہا ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ موصل میں بیٹھا ہے اور اپنی نگرانی میں تباہی کرا رہا ہے۔ صلیبیوں کی فوج کا اندازہ کریں، صلاح الدین کی فوج سے 10 گنا زیادہ ہے، مگر صلیبی آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ صلیبیوں کے مقابلے میں آپ کے پاس جو فوج ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آپ کی فوج میں ایسے کماندار موجود ہیں جو آپ کے وفادار نہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ عز الدین اور زیادہ گھبرا گیا اور بولا، میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں جہاں میں آسانی سے واپس نہیں آ سکتا۔ میں 2 روز بعد کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر حالات نے ساتھ دیا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ چپ ہو کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، رضی، میں نے ایک امید تمہارے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے، میں آپ کی ہر امید پوری کروں گی۔ رضی خاتون نے کہا، اگر آپ مجھے صلاح الدین کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو کہیں گے تو میں کر گزروں گی۔ میں آپ کے ایک بچے کی ماں بن چکی ہوں، مجھے بتائیں کہ میں آپ کی کون سی امید پوری کر سکتی ہوں؟ مجھے کسی کڑی آزمائش میں ڈالیں۔ میں باہر جا رہا ہوں، عز الدین نے کہا۔ مجھ سے ابھی یہ نہ پوچھنا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اسے ابھی راز میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی کارروائی کروں گا۔ اگر حالات میرے خلاف ہو گئے تو میں تم سے امید رکھوں گا کہ تم میری طرف سے سلطان ایوبی کے پاس جاؤ گی اور اس کے ساتھ میرا سمجھوتا کرا دو گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اس کے پاس جاؤں تو وہ مجھے ملنے سے بھی انکار کر دے۔ رضی خاتون نے اسے یہ مشورہ نہ دیا کہ وہ شکست سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سمجھوتا کرے۔ اس نے عز الدین سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسے خادمہ بتا گئی تھی کہ وہ ہرزم شاہ آرمینیا سے ملنے جا رہا ہے اور یہ سلطان ایوبی کے خلاف محاذ بن رہا ہے۔ رضی خاتون کو وہ ابھی تک نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اسے وہ راز رکھنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی جاسوسہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تاہم رضی خاتون نے اسے یقین دلایا کہ وہ جب بھی کہے گا سلطان ایوبی کے ساتھ اس کا سمجھوتا کرا دیا جائے گا۔ عز الدین کی گھبراہٹ سے رضی خاتون کو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ عز الدین سر جھکائے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ رضی خاتون کی ذاتی خاتمہ جو اسی کی عمر کی تھی اندر آئی اور رضی خاتون سے پوچھا کہ والی موصل بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ خادمہ بھی رضی خاتون کے زمین دوز گروہ کی فرد تھی۔ ایمان اور کردار سے منحرف ہو کر انسان کی یہی حالت ہو جایا کرتی ہے، رضی خاتون نے کہا۔ یہ حکمران قوم سے الگ ہو کر اپنی اپنی ریاستوں کے بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، کسی درخت کی ان ٹہنیوں کی مانند ہیں جو درخت سے الگ ہو گئی ہیں۔ ان کی قسمت میں اب یہی لکھا ہے، ان کے پتے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے اور یہ ٹہنیاں سوکھ کر مٹی میں مل جائیں گی۔ یہ حکومت کا لالچ ہے جس نے میرے خامند کو شراب اور عورت کا شیدائی بنا دیا ہے۔ اس شخص نے صلیبیوں کا میٹھا زہر اپنی رگوں میں اونڈیل لیا ہے۔ عز الدین میدان جنگ کا بادشاہ تھا، اس کی تلوار سے صلیب کا دل کٹتا تھا، لیکن آج اس کے دل پر خوف طاری ہے۔ اس شخص کی جرت جواب دے گئی ہے، مجھ سے ایک عورت سے مدد مانگ رہا ہے۔ بادشاہی کا نشہ، شراب اور عورت انسان کا یہی حشر کیا کرتی ہیں۔ اس کی قسمت میں شکست لکھ دی گئی ہے۔ جب ایک سالار تخت و تاج کا خواہاں ہوتا ہے تو اس کی پوری فوج دین و ایمان سے دستبردار ہو جاتی ہے، پھر ملک و ملت کا وقار خاک میں ملتا ہے اور دشمن سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان خادمہ جو فہد کو یہ پیغام دینی گئی تھی کہ عز الدین شاہ آرمینیا سے ملنے ہرزم جا رہا ہے، اس ٹھکانے پر گئی جہاں فہد کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ فہد عموماً شتربان کے بھیس میں رہتا تھا، وہ اونٹ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور تاجروں وغیرہ کا سامان ادھر ادھر لے جاتا تھا۔ وہ اس جگہ گئی جہاں وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ بیٹھا یا کھڑا ہوتا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک شتربان سے پوچھا کہ فہد کہاں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ اونٹوں پر سامان لاد کر فلاں جگہ چلا گیا ہے۔ خادمہ ادھر چل پڑی اور اسے پتہ نہ چلا کہ ایک اور آدمی اس کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ یہ آدمی تھا تو موصل کا مسلمان، لیکن صلیبیوں کا جاسوس تھا اور اس کا تعلق عز الدین کے محل کے عملے سے تھا۔ اس نے خادمہ کو طبیب کے پاس پیٹ کے شدید درد کی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جانتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو تب بھی دیکھا تھا جب وہ دوائی لے کر محل سے نکل رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم نہ تھا کہ یہ رضی خاتون سے مل کر آئی ہے، لیکن جانے یہ دیکھا کہ لڑکی اتنی تیز چل رہی ہے جیسے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ آدمی صلیبیوں کا تیار کیا ہوا جاسوس تھا
اور اسے اس لڑکی پر شک تھا۔ عز الدین کا اپنا جاسوسی کا نظام تو اتنا اچھا نہیں تھا، صلیبیوں نے اسے بتانے کے لیے یہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ ان کے ذمے دو کام تھے، ایک یہ کہ عز الدین پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں درپردہ ایوبی کا دوست تو نہیں بن رہا، دوسرا یہ کہ ان افراد کی نشاندہی کریں جو عز الدین کے محل اور موصل میں جاسوسی کر رہے ہیں۔ صلیبیوں کے اس جاسوس نے اس لڑکی کا تعاقب شروع کر دیا، اور جب دیکھا کہ وہ اور زیادہ تیز چل رہی ہے اور کسی کو ڈھونڈتی پھرتی ہے تو اس کا شک پختہ ہو گیا۔ اسے اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ کسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر یہ واقعی جاسوس ہے تو اس سے ایک یا ایک سے زیادہ جاسوسوں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ لڑکی کو اب ایک شتربان بتایا گیا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ اس طرف جا رہی تھی اور جاسوس اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ایک جگہ اونٹوں سے سامان اتارا جا رہا تھا، فہد بھی سامان اتار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو دیکھا، قریب سے جاتے ہوئے لڑکی نے فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آگے نکل گئی۔ فہد کو معلوم تھا کہ وہ کہاں اس کا انتظار کرے گی، لیکن جاسوس اس کے پیچھے لگا رہا۔ لڑکی کو معلوم نہ تھا۔ فہد نے جلدی جلدی اپنے اونٹوں سے سامان اتارا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ اس نے ایک اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی، دوسرے اونٹ کی مہار اس اونٹ کے پیچھے بندھی تھی جدھر وہ جا رہے تھے۔ فہد لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ لڑکی رکی نہیں، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے دھیان سے جا رہی ہو۔ فہد بھی بظاہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن لڑکی اسے پیغام دے رہی تھی۔ چند قدموں تک لڑکی نے پیغام سنا دیا اور کہا، یہ کام کر کے آؤ گے تو وہاں ملوں گی جہاں ہم کچھ دیر ملا کرتے ہیں، ابھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرض سے بھٹک جائیں۔ تمہیں معلوم ہوگا سلطان کی فوج کہاں ہوگی؟ مجھے معلوم ہے، فہد نے جواب دیا، میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا۔ خدا حافظ، لڑکی نے کہا۔ فی امان اللہ۔ لڑکی ایک طرف مڑ گئی۔ وہ ایک گلی تھی، تب اس نے گھوم کر دیکھا، ایک آدمی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس آدمی کو اس نے فہد کی تلاش کے دوران 3-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ اس آدمی کو اس نے محل میں بھی دیکھا ہے۔ ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ یہ شخص محل میں ملازم ہے۔ لڑکی کو کچھ شک ہوا۔ اس نے اس آدمی کی نیت معلوم کرنے کے لیے گلیوں کے 2-3 موڑ مڑے۔ یہ آدمی اس کے پیچھے رہا۔ لڑکی آبادی سے باہر نکل گئی، یہ آدمی بھی باہر نکل گیا۔ کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا، لڑکی وہاں بیٹھ گئی، یہ آدمی آگے نکل گیا۔ اسے غالباً یہ شک ہوا ہوگا کہ لڑکی کسی کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ بہت آگے چلا گیا۔ لڑکی ہوشیار تھی، وہ جلدی سے قریب کی جھاڑیوں میں چھپ گئی، وہاں سے سرکتی جھاڑیوں سے نکلی اور ایک گلی میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ آدمی دور جا کر واپس آیا۔ اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکی کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، مگر اس نے قریب آ کر دیکھا وہاں لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آرمینیا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے رکھا تھا۔ صلیبی افواج کسی بھی وقت متحد ہو کر ان پر حملہ کر سکتی تھی، اور وہ اکیلے تھے۔ مسلمان امرا ان کے خلاف تھے۔ اپنی اپنی ریاست اور حکمرانی الگ الگ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان صلیبیوں کے ہاتھ بیچ چکے تھے۔ خانہ جنگی تک ہو چکی تھی جو صلیبیوں کی درپردہ کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب سلطان ایوبی ان تمام مسلمان امرا کو بزور شمشیر اپنے محاذ پر متحد کرنے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان میں سے جو میری صفوں میں نہیں آتا وہ خود مختار بھی نہیں رہے گا۔ انہوں نے چند ایک قلم پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے امرا اور قلعہداروں نے ان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اب وہ ان حکمرانوں کی طرف بڑھ رہے تھے جو کچھ طاقت رکھتے تھے۔ وہ کمال دلیری سے ان دشمنوں کے درمیان فوج کو گھما پھرا رہے تھے، اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ سلطان ایوبی تل خالد کے راستے میں ایک پڑاؤ کیے پڑے تھے۔ انہوں نے اس خیمے میں سالاروں کو بلا رکھا تھا۔ کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی میرے اس فیصلے سے متفق نہیں کہ میں صلیبیوں کی طرف سے بے خبر ہو کر غلط سمت کو چل پڑوں گا تو میں اسے حق بجانب سمجھوں گا۔ میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرا حکم مانے اور میرے غلط فیصلے پر عمل کرے۔ میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ میرے مقصد کو سمجھے اور دل سے تمام خوف اور وسوسے نکال دے۔ ہماری منزل یروشلم ہے، بیت المقدس، قبلہ اول۔ خدا نے ہمیں اس کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے بھائی ایمان فروش نکلے، انہیں قبلہ اول نہیں حکمرانی چاہیے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ تحریر ہوگا کہ ہمارے دور کی فوج بزدل اور نااہل تھی۔ شکست کی لعنت ہمیشہ فوج کے حصے میں آتی ہے۔ حکمران اگر کفار کے درپردہ دوست بھی ہوں، آنے والی نسلیں فوج پر لعنت بھیجیں گی۔ ہمیں خدا کے حضور بھی جانا ہے۔ خدا نے ہم پر جو فرض عائد کیا ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے، یا اس فرض کی ادائیگی میں جان دینی ہے۔ مرکز سے الگ ہونے والوں کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।